بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ عام طور پہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہم پھر ایمان لائیں۔ پچھلے پارے کے آخر میں مختصر طور پر یہی چیز بیان ہوئی کہ یہ جو نشانیاں طلب کرنے والے ہیں ان کے مطالبات پورے کر بھی دیے جائیں تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں بھی یہ تھوڑی سی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کفار کے مطالبے کے مطابق ان کی طرف فرشتے اتار دیں جنہیں وہ اپنی اصلی شکل میں دیکھ لیں اور ان سے آپ کی رسالت کی گواہی سن لیں، تو یا ان کے سامنے ان کے اپنے رشتہ دار مردے یا کوئی عام مردے زندہ ہو کر آ جائیں اور انہیں آ کر بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، تو یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں کہ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ نمبر 2، یہ درست ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت اور اس کی قضا سے ہی وجود پذیر ہوتے ہیں، لیکن قادر و قدیر رب نے انسان کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے بس، مجبور اور بالکل بے اختیار نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی کام چاہے تو وہ کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور ساتھ اسے عقل بھی دی ہے کہ وہ عقل کے ذریعے اپنے اچھے اور برے، نفع اور نقصان کو پہچان لے، نیکی اور بدی اس میں فرق کر لے اور پھر اپنے اختیار سے کام کرے، تو اب اس اختیار کی وجہ سے اسے جزا یا سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 125 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس سے گمراہی کا فیصلہ فرمائے تو اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر تمام جنات اور انسانوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا حساب لیا جائے گا اور جنات کو بھی اس عمل سے گزرنا ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کے پابند ہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باغات ایسے پیدا کیے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جیسے خربوزہ، تربوز اور دیگر بیل بوٹے وغیرہ، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں ہیں بلکہ تنے والے ہیں، جیسے آم، امرود، مالٹا وغیرہ کے باغات۔ تو اس طرح کھجور اور کھیتی، انار اور زیتون کو بھی پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں میں ذائقے کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے فرق رکھا ہے، رنگ اور پتوں کے اعتبار سے مشابہت بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصلوں کا حق ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن فصل کی کٹائی ہو تو اس سے عشر پیداوار کا 10واں حصہ یا نصف عشر 20واں حصہ وہ مستحقین، مساکین وغیرہ میں تقسیم کیا جائے، ان کے حوالے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ہے 151 سے 154 آیت، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حرمت کا ذکر فرمایا ہے۔ جانوروں کے اندر حلت اور حرمت کے متعدد احکام ذکر کیے گئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے، اولاد کے قتل سے بچنا، برائی کے کاموں سے گریز کرنا اور ایسے افراد کو قتل کرنا جس کے قتل کا شریعت نے حکم نہیں دیا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال کرنے سے بچنے کا حکم، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا حکم، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، صراط مستقیم کی پیروی کرنا، تو یہ سارے احکام جو ہے اس جگہ پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، تمام انسانوں کو واپس اسی کی طرف جانا ہے اور ہر انسان کا آخری انجام کا فیصلہ بھی وہی فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ باقی سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیتیں ہیں۔ اعراف کہنے کی وجہ، اعراف کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا۔ اس سے پہلی والی سورت کا مرکزی مضمون توحید تھا اور اس سورت کا مرکزی مضمون رسالت ہے۔ اس کے ساتھ جنت، جہنم، قیامت کے موضوع کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا، جس میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی ہے تو دوسری طرف آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ پس آپ کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے، اس پر اعتراض کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، تو تبلیغ سے رکنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تنگی نہ آئے۔ آپ کفار کی مخالفت کی ذرا بھر بھی پرواہ نہ کریں، یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں تو آپ اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، تو اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل کے طور پر سامنے رکھا۔ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں کیونکہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، تو جب مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو آگ جو ہے اوپر کو جانے والی بنتی ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ ایک عقلی جو ہے دلیل دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جبکہ یہ غلط تھا۔ اس کے تکبر کی وجہ سے یہ دلیل بن رہی تھی، ایسا اور کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو لعنتی قرار دے دیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی ابلیس نے، اور مہلت ملنے کے بعد اس نے کہا کہ میں بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام آپ کو جنت میں داخل کیا، ان کو ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ ہونے کا انہیں جو ہے اپنا قسم کے ساتھ باور کروایا۔ تو
اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب اگر آپ لوگ چلے گئے تو فرشتہ بن جاؤ گے، یا آپ جو ہے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا کے رہنے لگ جاؤ گے۔ اور اس نے قسم کھا کر یہ سارا کہا اور خیر خواہی کا یقین دلایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ کو گمان بھی نہ ہوا کہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مقام کے اشتیاق میں اور فرشتہ بننے اور دائمی رہنے کا مقام حاصل کرنے کے لیے آپ یہ اس کی باتوں میں آ گئے اور آپ وہ بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لہذا آپ کھانا اسے درخت سے کھا لیا۔ پھر آپ نے استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جس مقصد کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا خلافت کے لیے، تو اس پر اسی مقصد کے لیے زمین پر اتار دیا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور اپنے اعضاء کو ڈھانکیں اور سامان زینت ہو۔ تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بھرے انداز میں خطاب فرمایا کہ بنی آدم، وہ شیطان جس نے تمہارے والدین کو جنت سے اتروانے کی سازش کی، وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے، لہذا شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی، اصحاب جنت، اصحاب نار اور اصحاب اعراف کا ذکر فرمایا، جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکی اور اصلاح اور تقوی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو بھی بیان فرمائی، اور جو جنتی ہیں وہ انعامات میں عیش و عشرت میں ہوں گے، اور جہنمی اذیت اور تکلیف میں ہوں گے۔ وہ آپس میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو، لیکن جنتی اس چیز سے انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جہنمیوں پر حرام کر دی ہیں۔ اسی طرح اعراف والے جنت اور جہنم والوں میں اپنے جاننے والوں کو پہچان لیں گے، ان سے گفتگو کریں گے۔ اہل جنت کے نظارے بہت خوبصورت ہوں گے، جبکہ اہل جہنم بد شکل، سیاہ اور ذلت اور رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کے اندر اپنی قدرت جو ہے اس کو بیان فرمایا کہ ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلاتی ہیں، بنجر زمین پر جا کر برساتی ہیں، اللہ کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لے آتی۔ یہ مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دل و دماغ کی جو حالت ہے وہ زمین کی مانند ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں انبیاء کی قوموں کا ذکر کیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے، اور ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کام تمہاری خیر خواہی اور دعوت حق پہنچانا ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، تو انہوں نے اپنی قوم کو، جس کا نام قوم عاد ہے، ان کو دعوت توحید دی، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے وقوف اور ناسمجھ کہہ کر انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا، اور حضرت ہود اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ پھر قوم سمود کا ذکر کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید
دی، انہوں نے انکار کیا، بلا وجہ کے مطالبے شروع کر دیے۔ وہ لوگ پتھر کو تراش کر مکان بنانے میں بڑے ماہر تھے، تو کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں جو نکلتے ہی بچے کو جنے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پہاڑ سے ظاہر فرما دی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ حد سے تجاوز کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی پر انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر قوم لوط کا ذکر کیا کہ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طور پر پورا کرتے تھے، معاذ اللہ، جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے عذاب کا ڈر سنایا تو وہ اسے مذاق سمجھنے لگے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہ قوم لوط جو ہے یہ ہلاک ہوئی۔ قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی، وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین کا ذکر فرمایا۔ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، انہیں توحید کی دعوت دی گئی اور تجارت میں جو بددیانتی کرتے تھے انہیں منع کر کے ناپ تول پورا کرنے کی تلقین کی گئی، اور انہیں یہ بھی حکم فرمایا گیا کہ راہ گیروں اور مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہیں، مگر وہ لوٹ مار کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تمہارے دو گروہ بن چکے ہیں، ایمان والے اور کفر والے، لہذا اب عذاب کا انتظار کرو، ان قریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ اور انہی کے ذکر پر یہ پارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔